السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے پاس تاکہ ہم دکھائیں ہیں اپنی نشانیاں۔ بے شک وہ ذات سننے والی ہے دیکھنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا تعلق سورۃ بنی اسرائیل سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ جمعوں میں بھی واقعہ معراج کے بارے میں کچھ تفصیل آپ سے عرض کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا سفر کرایا، اور پھر رات کے کچھ حصے میں آسمانوں کا سفر کرایا۔ تو یہ دو سفر، ایک زمین کا اور ایک آسمان کا، اس سارے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات تفصیل کرتے ہیں کہ جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور رات کو آپ نے سفر کیا، اور جو آسمان کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا سارا سفر آپ کو کرایا، اور پھر سفر کے اندر بہت ساری چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ مقصد سفر یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم آپ کو اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت کے مظاہرے جو ہیں وہ آپ کو دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا آپ نے آ کر بتایا۔ حضرات سیر، اصحاب سیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کرنے والے ہیں، جو سیرت کی کتابیں ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں تذکرہ ہے، وہاں واقعہ معراج ہے، اور واقعہ معراج کے اندر جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے عجائبات کو دیکھا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور گزشتہ جمعے میں اس کے بارے میں کچھ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر ہوا، 7 آسمان ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں کزن ہیں، خالہ زاد ہیں۔
اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کی اس ترتیب اس کو بیان کیا جائے کہ اس کے اندر کیا حکمت اور فلسفہ ہے، چونکہ میں اس کا جو واقعات ہیں اس کا کچھ حصہ اس کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ زیادہ تفصیلات پھر اس کے لیے زیادہ جمعے اور زیادہ وقت درکار ہوگا۔ رمضان المبارک بھی قریب آمد ہے، اس کی آمد سے پہلے بھی کچھ تذکرے ہونے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس موضوع کو یعنی واقعہ معراج کے بارے میں جس کا تذکرہ ہے اس کو سمیٹا جائے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں تذکرہ کیا جائے۔ پھر واقعہ معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات، نمازیں پاک 50، اور پھر حضرت کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس جانا، 5 کی کمی، اور پھر 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 واپس جانا، 5 کی کمی۔ اس طرح یہ 6 دفعہ آپ کی واپسی ہوئی، اور اس میں 30 نمازیں جو ہیں ان کے اندر معافی ہوئی۔ پھر آپ کا واپس جانا، اور یہ 7ویں دفعہ ہے، اور پھر واپس جانا یہ 8ویں دفعہ ہے، اور اس طرح یہ 40 نمازیں معاف ہوئیں، اور پھر آپ کا 9ویں دفعہ واپس جانا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور یہ نمازیں جو 5 باقی رہ گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور واپس نہیں ہوئے۔ وہیں سے اعلان آیا کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سے جو بات ہوتی ہے اس کو وہی لکھا جاتا ہے، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ ایک نماز کے اوپر 10 نمازوں کا ثواب ہے، کم از کم تو 5 نمازوں کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں تبدیلی نہیں ہے، یہ اجر اور ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی امت کو جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ پھر جو قدرت والی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے، ان میں سے ایک عجیب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، پتھر مار کر اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، اور پھر اس تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر پھر اس کے جسم کے اوپر واپس آتا ہے، اور پھر اس کو کچل دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا، جبرائیل یہ کیا چیز ہے اور یہ کس کی مثال ہے جو مجھے دکھائی گئی ہے؟ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کی یہ مثال دکھائی گئی ہے کہ اللہ کے حضور جب منادی پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور منادی پکارتا ہے اور کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور منادی پکارتا ہے اور نہیں آتا اگر کوئی، اور منادی کہتا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تو بے نمازی کو دکھایا گیا ہے اس طرح اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، جس پر اللہ کی پکار پہنچتی ہے اور اس نے لبیک نہیں کہا، اور اس کو نماز کے لیے بلایا گیا اور وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ یہ دکھایا گیا کہ بے نمازی کو کل قیامت میں مرنے کے بعد قبر کے اندر اور کل قیامت میں اس طرح سزا دی جائے گی۔ تو قرآن نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے تھے اور اس کی نشانیاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ میری امت نماز کے اندر کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی کا سر کچلا جا رہا ہو اور اس کے بچاؤ کی ایک چیز ہو تو کون ہوگا جو اپنا بچاؤ نہ کرے؟ اس کا بچاؤ مسجد کے اندر آنا ہے، اور اس کا بچاؤ وضو کا کرنا ہے، اور اس کا بچاؤ نماز کی ادائیگی کرنا ہے۔ ہر ایک چاہے گا میں بچ جاؤں،
ہر ایک چاہے گا میرے بچے بچ جائیں، ہر ایک چاہے گا میرے اہل خانہ بچ جائیں، ہر ایک چاہے گا میرے دوست اور احباب بچ جائیں، ہر ایک چاہے گا میرے پیارے اور میرے عزیز جو ہیں بچ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بے نمازی ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے، اور نماز ادا کرنے والا اپنے آپ کو اس عذاب سے اور اس تکلیف سے بچا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچاتا ہے۔ اس لیے واقعہ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ معراج شریف کو جاننے والوں، معراج شریف کو سننے والوں، معراج شریف کی تفصیلات جو ہے اس کو معلوم کرنے والوں، دیکھو بے نمازی کی کیا سزا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو اور اس کے تذکرے کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کے لیے نماز جو ہے وہ معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جو ہے وہ آسمانوں پر کیا، اللہ کے حضور پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو معراج کیا گیا۔ تم اس زمین پر ہوگے اور اللہ کے گھر میں اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں حاضر ہوگے اور نماز کو ادا کرو گے، تو تمہارے لیے بھی اس طرح ہوگا گویا کہ تم نے معراج کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کے لیے جو معراج ہے وہ نماز کو ارشاد فرمایا ہے کہ مومن آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اور اس کے لیے درجہ اور فضیلت اور رتبہ اور مقام جو ہے وہ معراج والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر بلند کیا ہے، اور آپ کی امت کا رتبہ جو اللہ کے گھر میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے اور نماز کی ادائیگی کریں گے، اس ادائیگی کے ساتھ آپ کی امت کے لیے رتبہ ہوگا اور آپ کی امت کے لیے مقام ہوگا۔ اور کہا گیا کہ نماز میں کوتاہی نہیں کرنی، اس کی یہ سزا ہے، اور نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس کا یہ درجہ ہے اور فضیلت ہے، تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ تم نے معراج کیا ہے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا، نہر ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ خون کی ندی ہے، نہر ہے، اور اس کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے اور پتھر آتے ہیں ان کو وہ نگلتا ہے اور کھاتا ہے، اور اس تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کی مثال ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے۔ واقعہ معراج پیغام ہے کہ مسلمانوں سود کے کاروبار سے اور سودی طریقہ کار سے اور سود کے لینے دینے سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے آپ کو الگ کر لو۔ یہ واقعہ معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ سودی آدمی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح کی سزا ہے۔ وہ جب تیرتا ہوا نہر کے کنارے پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کو پتھر لگتا ہے اور پھر وہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح سودی آدمی اس کی مثال دی گئی ہے، جس کا قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں سود کو چھوڑ دو، اس لیے کہ سودی کاروبار کرنا اس میں کیا ہے؟ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہاری جنگ اللہ کے ساتھ ہے اور تمہاری جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ تو واقعہ معراج کا پیغام ایک یہ بھی ہے کہ کام کاج کرو تو سود سے اپنے آپ کو بچا لو، ان کی جو سود خور ہے اس کی یہ سزا ہے، اور سودی کاروبار کرنے والا اس کی یہ سزا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرح بیج ڈالتے ہیں، اسی وقت وہاں زمین سے پیداوار باہر آتی ہے اور اس کی کٹائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیداوار دوبارہ بار بار کاٹتے ہیں اور زمین سے اس طرح ان کے لیے پیداوار آتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے مال دیا تھا، اللہ کے رستے کے اندر مال کو خرچ کرنے والے ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے مئۃ حبہ کہ اس نے ایک دانہ ڈالا اور اس سے 100 سٹے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور پھر ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے ساتھ 7 سٹے باہر آتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں تو ایک دانے کے ساتھ 700 دانے آتے ہیں۔ تو آگے یہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو واقعہ معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے غربا اور مساکین اور اپنے عزیز و اقربا کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی حالت یہ ہے جانوروں کی طرح وہ چر رہے ہیں، ہے انسان اور ان کا جسم جانوروں کی طرح ہے، اور کہا کہ وہ گھاس اور کڑوا قسم کا گھاس اور گھٹیا قسم کا گھاس وہ چر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور اس طرح پھٹے پرانے کپڑے ان کے جسم پر جس سے صرف ان کا سطر ڈھانپا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا تھا، اور حکم یہ تھا کہ سال کے بعد 40واں حصہ تم نے اس میں سے نکالنا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وہ مالدار لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں ادا نہیں کرنے والے، ان کی یہ مثال دی گئی ہے۔ اس طرح ان کا حشر ہوگا کل قیامت کے دن جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے ہیں۔ تو یہ پیغام لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا یہ بتا دیا گیا، جس طرح بے نمازی کے بارے میں اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بھی دکھا دیا گیا، ان کے لیے یہ صدا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ ہنڈیا ہے، ایک صاف ستھری حلال طیب اور پاکیزہ کھانا ہے، اور ایک طرف بدبودار غلیظ اور گندا ہنڈیا کے اندر کھانا ہے۔ طاہر اور پاکیزہ اور عمدہ کھانے کو چھوڑ کر اس ہنڈیا کی طرف لوگ جاتے ہیں جس کے اندر بدبو ہے اور غلیظ ہے اور گندا ہے، اور اس کو لوگ کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا واقعہ ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن کے گھروں کے اندر ان کی حلال اور طیب اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، اور جو اپنے لیے طیب اور حلال پاکیزہ عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، بیویوں کا شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف رخ نہیں کرتے، حرام اور اس طرح گناہ والے کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی یہ مثال دی گئی جس طرح کہ طیب پاکیزہ اور حلال کھانا اس کو چھوڑ کر غلیظ بدبودار اور حرام کھانا اس کی طرف کوئی آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ واقعہ معراج یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ امت شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی یہ واقعہ معراج کے اندر بتایا گیا ہے۔ بے حیائی اور شرم و حیا کے خلاف جو باتیں ہیں جو بدکاری کا ذریعہ بننے والی اور بدکاری کے راستے پر لانے والی اور بدکاری کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، اے میری امت اپنے آپ کو اس سے بچا لینا ہے۔ یہ فروری کا مہینہ ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے ہے آج ہے۔ اچھا جی آپ کو بھی پتہ ہے؟ تو میرے بھائی ویلنٹائن ڈے کا اگر میں نا محبت ہے تو اسلام تو محبت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، اور اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام کے اندر اس چیز کا حکم ہے، اور یہ حکم ہے آپس میں محبت کرو
اور یہ حکم ہے آپس کے اندر بھائی چارے کی طرح رہو، اور یہ حکم ہے ناراضگیوں کو اور رنجشوں کو ختم کر دو۔ اگر آج کا دن اس چیز کا پیغام دینے کے لیے ہے، میں اور آپ پیغام اپنی اہلیہ کو دیں گے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، سابقہ زندگی جو ہم تیرے ساتھ ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، ٹینشنیں دیتے رہے، اور تمہیں ہر طرح کی ایسی اذیت کے اندر مبتلا کرتے رہے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی، کبھی تیرے بھائیوں کے مسئلے کے اندر، کبھی تیری بہنوں کے مسئلے کے اندر، اور کبھی تیرے والدین کے مسئلے کے اندر، اور کہیں بچوں کی تربیت کے مسئلے کے اندر، کبھی ان کی شادیوں اور بیاہ کے مسئلے کے اندر، کبھی گھروں کے خرچ و اخراجات کے مسئلے کے اندر۔ آج کا دن میں تجھے پیغام دیتا ہوں محبت کا، میں اپنی سابقہ ظالمانہ اور حیوانی اور ظلم اور ستم والی اپنی زندگی سے الگ ہو کر یہ سرخ پھول اور خوشبودار پھول اور یہ محبت کا پھول میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں اس زندگی سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ جو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون ہیں، یہ کس لیے تمہاری بیویوں کو بنایا گیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ میں آج کے بعد کوئی جنگ اور لڑائی اور غصہ اور ناراضگی والی بات نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی آپ پیغام دیتے رہیں، لیکن یہ کوئی مطلب نہیں ہے کسی کی بیٹی کو آپ پیغام دیتے ہیں کہ آج کا یہ دن ہے یہ پھول لے لو، کسی کی بہن کو پیغام دیتے ہیں۔ کوئی ہماری بیٹی کو اس طرح کوئی پیغام دے گا تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ کوئی ہماری بہن کو اس طرح کا پیغام دے گا تو ہم برداشت کریں گے؟ جو چیز مسلمان کی یہ شان ہے، جو چیز وہ اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا بدکاری کے مسئلے میں، کہا مجھے اجازت دے دو۔ کہا کیا تو یہ چاہے گا تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تمہاری عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ اور میرے بھائی تو واقعہ معراج ہمارے لیے جو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ والی باتوں سے اور حرام باتوں سے اور بے حیائی اور بے شرمی والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اگر آپ کوئی محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور یہ کہیں بیٹی میں بیٹے اور بیٹی میں کہیں فرق نہیں کروں گا، جس طرح میرا پیار اور میری محبت میرے بیٹے کے لیے ہے، اسی طرح میری بیٹی میرا پیار اور میری محبت تیرے لیے بھی ہے۔ کہیں جائیداد کی تقسیم کا زندگی کے اندر مسئلہ آئے گا تو میں کہیں ڈنڈی نہیں ماروں گا، کہیں خرچ و اخراجات کا مسئلہ آئے گا تو میں کہیں ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ آپ امی جان والدہ محترمہ سے آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیں، امی جان میری بیوی ہے، میں آپ نے خود لا کر دی ہے، میں اس کی عزت اور آبرو کا خیال کرتا ہوں اور میں ان کے حقوق کا خیال رکھوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کا گستاخ بن جاؤں اور آپ کی بے کرامی کرنے لگ جاؤں اور آپ کی بے احترامی کرنے لگ جاؤں، اس لیے کہ آپ میرے لیے جنت ہیں۔ اور بیٹی کی پرورش یہ جنت کا ماں جنت ہے، اور بیٹی کی پرورش جنت کا ذریعہ ہے، بہنوں کی ان کی پرورش کرنا یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، آپ اپنی بہن کو کوئی پیغام دیتے ہیں محبت کا، میری آنے والی بیوی جو ہے جاؤ اس کو یہ پیغام دے دو کہ یہ محبت ہے میری تمہارے ساتھ، میں اس کا کبھی بھی زندگی بھر کبھی بے وفائی نہیں کروں گا اور کبھی تمہیں اس کے اندر دھوکہ نہیں دوں گا، تمہیں میری اس مسئلے کے اندر کبھی شکایت تمہیں نہیں ملے گی۔ اپنی بہن کے ذریعے سے، والدہ کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے اگر آپ محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، جس دن چاہیں پیغام دے دیں۔ اسلام تو محبت کا ہی مذہب ہے، کسی خاص دن کا، کسی خاص مہینے کا، کسی خاص وقت کا، کسی خاص کیفیت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔
لیکن خاص دن لے لینا اور اس کے اندر پھر اس طرح کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کی عزت و آبرو کو ٹارگٹ کرنا اور کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، یہ بددیانتی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ حلال اور طیب، پاکیزہ اور عمدہ کھانا موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر بدبودار، غلیظ، گندا اور حرام جو ہے اس کی طرف آدمی رخ کرتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے موقع پر دیکھا تھا۔ تو قرآن نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ واقعہ معراج لنریہ من آیاتنا، ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے جو ان کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ شعبان کے آخری دن اب چل رہے ہیں، 15واں، اس کے بعد پھر سلسلہ ہے۔ اللہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، شرم و حیا نصیب فرمائے، طیب پاکیزہ حلال رزق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ قریب زمانے میں 2-3 فتیدگیاں ہوئی ہیں۔ ہمارے دوست ہیں میر لقمان صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ یہ نیو سول لائن میں دوست ہیں ہمارے شیخ صاحب، ان کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا بھتیجا فوت ہوا، باقی کئی لوگ زخمی ہیں۔ فوت ہونے والا اللہ اس کی غلطیاں معاف فرمائے، پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے، جتنے زخمی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ شادیوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ جتنی شادیاں ہو رہی ہیں سب کے لیے خوشیوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ جتنی شادی کے موقع پر حقیقی خوشی ہیں، اس کے بعد نیک اولاد ہو، تابع دار ہو، خوبصورت ہو، اللہ ساری خوشیوں کا والدین کے لیے اور ان کے تمام عزیز و اقربا کے لیے اللہ انتظام فرمانا۔ والدین کے لیے پریشانی ہے، اللہ ان کے لیے بچوں بچیوں کے لیے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے۔ کچھ بچے بچیاں باہر ملک میں ہیں، کاغذات کے مسائل ہیں، اللہ ان کے سارے مسائل وہاں کے کاغذات کے حل کر دیجیے اور ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ مفت کی غلط فہمی ہے رشتہ داروں میں اور اس کی وجہ سے محبتوں میں دھاریں پیدا ہو گئیں اور دوریاں پیدا ہو گئیں، اللہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرما دیجیے۔ وہ پہلی محبتیں اور بھائی چارے اے اللہ ان کو واپس لے آئیں۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ روزے نصیب فرمائے۔ کچھ حضرات حرمین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے سفر مقدس کو آسان فرما دینا اور قبول فرما دے۔ ساری جائز مرادیں کام کے لحاظ سے ہوں، اپنے عزیز و اقربا کے لحاظ سے ہوں، بال بچوں کے لحاظ سے ہوں، اپنے بزرگوں کے لحاظ سے ہوں اور وطن عزیز پاکستان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرما دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ جمعہ کی نماز قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما، کہا سنا قبول فرما. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، ہر پریشانی اور حادثے سے اللہ بچا لے، ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرما. جتنی غلط فہمییں، رنجشیں اور ناراضگی ہیں نام کے ساتھ آپ سے درخواست ہے اللہ خاتمہ فرما دیجیے. ایسی باتیں جو شر والی ہیں اس کو ذہنوں سے مٹا دیجیے اور بھلا دیجیے. اللہ وہ باتیں جن کے ساتھ بھائی چارے کا، محبت کا، رشتہ داری کا اور آپس کے اندر اچھے تعلق کا تذکرہ ہے، اللہ ان کو سامنے کر دیجیے اور ان کو یاد کرا دیجیے. جتنے مریض ہیں اللہ صحت نصیب فرما، ہر پریشانی اور حادثے سے اللہ بچا لے. اے اللہ دوزخ سے ہمیں بچا لینا، جنت نصیب فرما دینا. ناگہانی موت اور حادثے سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ہر طرح فضل فرما. جتنے شعبان کے دن ہیں خیریت سے نصیب فرمانا. رمضان المبارک اے اللہ ہم سب کو پورا رمضان روزوں قرآن سمیت نصیب فرما دینا. وطن عزیز پاکستان ہے اللہ اس پر اپنی مہربانیاں نازل فرمائی. یہاں کے رہنے والوں کے لیے خوشیوں کا اور خوشحالی کا انتظام فرمائی. اے اللہ جتنی رنجشیں ہیں ان کا تعلق سیاسی ہو یا برادریزم میں ہو یا مذہبی ہو، اے اللہ ان نفرتوں کا خاتمہ کر دیجیے. ساروں کو آپس کے اندر شیر و شکر کر دیجیے. سارے معاملات یہاں کے درست بنا دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. فوت شدگان والدین، بہن بھائی، عزیز و اقربا مغفرت فرما. جو سفر میں ہیں عزیز و اقربا سے ملاقات کا سفر ہے یا حرمین شریفین کی زیارت کا، اللہ ان کے لیے خیریت کے ساتھ اپنی منزلوں تک واپس پہنچائیے. جو عازم سفر ہیں عمرہ ہو یا حج، ان کے لیے اللہ ہر قدم پر آسانی پیدا فرما. اور سفر کے اللہ انتظامات اے اللہ ارشاد فرما دیجیے. سارے معاملات ٹھیک فرمائی. ہماری دعائیں قبول فرما. اور ربنا تقبل منا، جو بچے امتحان میں ہیں اللہ ذہنوں کو کھول دے، اعلیٰ کامیابیاں امتیازی پوزیشن سے اے اللہ نمبر نصیب فرمائی. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا. باہر ہیں ان کے کوئی کاغذات ہیں اللہ ان کے اندر کوئی رکاوٹ ہے دور فرما دیجیے، سرخ رو فرمائیے. جو بچے بیچارے
جن کے ذہنوں میں باہر جانا ہے اللہ ان کے لیے باہر کے سفر کو آسان کر دیجیے۔ اللہ خودکشی والا سفر، اللہ ہلاکت والا سفر، اے اللہ خطرے والا سفر، ہمارے بچوں کے دلوں میں اس میں نفرت پیدا کر دیجیے۔ ایسے سفر کو اے اللہ بچا لینا۔ ایسے لوگ جو ایجنٹی کرتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ انسانیت کے قاتل، بچوں کے قاتل، نوجوانوں کے قاتل اے اللہ ان کو اس پیشے سے باز کر دیجیے، روک دیجیے۔ ہمارے بچوں کو سمجھ دے دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ کام کاج اے اللہ یہاں انتظام فرما دیجیے، وافر رزق کا انتظام فرما دیجیے، عزت و آبرو کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ سب چیزوں کے مالک ہیں، آپ یہاں چاہیں تو بہت مال دے سکتے ہیں، ضروریات زندگی کا بہت انتظام کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے بچے، ہمارے عزیز، ہمارا یہ وطن اور ہمارے یہ سرمایہ، اللہ ان کے لیے وطن کی محبت پیدا فرما دیجیے اور ان کے لیے اللہ رزق کو آسان کر دیجیے۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں اللہ قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔